بسم الله الرحمن الرحيم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث: إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. الحديث رواه الترمذي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے فرمایا: تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑو، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ تم ان کو محتاج و غریب چھوڑ کر جاؤ کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ دوستو، یہ الفاظ ایک بڑی روایت کا حصہ ہیں۔ حضرت سعد فرماتے ہیں: مرض تو عام الفتح مرضا، میں فتح مکہ والے سال بہت شدید بیمار ہوا۔ عادری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیمارداری کے لیے تشریف لائے تو آپ نے پوچھا: اوصیتا، کچھ وصیت کی ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے پوچھا: بکم، کتنے کی وصیت کی ہے؟ میں نے کہا: بیمالی کلی ہی فی سبیل اللہ، میرے جانے کے بعد میرا سارا مال اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیا جائے، میری یہ وصیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: فما ترکت لولدک، وارثا کے لیے، بچوں کے لیے کیا چھوڑا؟ میں نے کہا: ہم اغنیا بخیر، وہ تو مالدار ہیں، خیر کے ساتھ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں، مالدار ہیں پھر بھی اتنی وصیت نہیں کی جا سکتی، آپ ایسا کرو 10ویں حصے کی وصیت کرو۔ میں نے کہا: نہیں یا رسول اللہ، یہ تو بہت تھوڑا ہے اور میں تو بہت زیادہ اللہ کے راستے میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں کہتا رہا: نہیں یا رسول اللہ، میں زیادہ کرنا چاہتا ہوں، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا: اوصی بالثلث والثلث کثیر، ٹھیک ہے، تیسرا حصہ 1/3 کی وصیت کر دو، اور یہ بھی بہت زیادہ ہے، اس سے زیادہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوستو، وراثت کے باب میں وصیت ایک بہت اہم موضوع ہے، اور وصیت کے معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حدود و قیود لگا دی ہیں۔ ایک حد یہ ہے کہ 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں ہو سکتی، زیادہ سے زیادہ اتنے کی وصیت۔ اگر کوئی آدمی یہ کہہ جائے کہ میرے مرنے کے بعد میرا سارا مال غریبوں میں تقسیم کر دینا، مدارس مساجد کو دے دینا یا کچھ ایسا، تو وہ وصیت شریعت کی نظر میں معتبر نہیں ہے، بلکہ صرف اس کا 1/3 تیسرا حصہ جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا، اور باقی اس کے ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ تو اس لیے وصیت کے معاملے میں اس بات کو سامنے رکھنا چاہیے، اور اگر کوئی آدمی اپنے ورثاء کو محروم کرنے کے لیے وصیت کر رہا ہے تو یہ ویسے بھی گنہگار ہوگا کہ ورثاء کو محروم کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی یہ سوچ رہا ہے، جیسے حضرت سعد نے فرمایا کہ میرے ورثاء تو یا رسول اللہ ہم اغنیا بخیر، وہ تو مالدار ہیں، تو میں سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بھی اجازت نہیں دی، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ ہے تو 1/3 کی وصیت کر دیں، اس سے زیادہ کی وصیت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وصیت کریں، اگر آپ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا چاہتے ہیں تو وصیت کریں، اس میں آپ غرباء کے لیے وصیت کر سکتے ہیں، یتامہ کے لیے کر سکتے ہیں، مساجد و مدارس کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن 1/3 سے زیادہ وصیت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔